اچھا میں آپ کا وہی نواسا ہوں جس کو آپ نے کاندھے پہ بٹھایا تھا نانا جان میں آپ کا وہی نواسا ہوں جس کے لیے آپ نے سچا لمبا کر دیا تھا نانا جان میں آپ کا وہی نواسا ہوں جس کو آپ چونتے بھی تھے سنتے بھی تھے نانا جان آپ سے جو وعدہ کیا تھا وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے نانا جان جو آپ سے وعدہ کیا تھا وعدہ نبھانے کا وقت آ گیا ہے نانا جان حسین کا الفاتحہ اللہ روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا غوث اعظم بمنے بے شب و شامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ امام مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستارہ تو کشتی بحق اے خواجہ عثمان ہارون چشتی مدد کن یا غریب نواز معین الدین چشتی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ممبر نور میں تشریف فرما پیکر علم و ادب مبلغ اسلام خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی قربان علی صاحب اللہ متعزل نورانی شاعر اہل سنت بلبل باغ مدینہ الحاج محترم اجمل عزیز صاحب شاعر اہل سنت بلبل باغ مدینہ تہذیب رضا صاحب شاعر اہل سنت بلبل باغ رضا اشتیاق فیضی صاحب قبلہ اور ممبر نور میں تشریف فرما دیگر علماء سبھی احترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وأشرفنا ونور عيننا محمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. آمنت بالله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رفیقان کرام آئیے ہم سب ذکر کے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور شاہ مدینہ راحت قلب و سینہ غیاث دارین موتی کونین راس الوفا شمس الضحا بدر الدجا نجم الندى عین التقا زین النقا کنز العطا
کشف الغطا بعر منن نہر سنن جمیل الشیم شفیع الامم تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم اللہ کے حبیب دونوں عالم کے طبیب محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس بنا میں جھوم جھوم کر درود پاک پیش کیجئے پڑھی اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت 1:45 کے قریب ہے اور مجمع اور یہ سمئی یہ ٹائم بھی بتا رہا ہے کہ آپ لمبی تقریر لمبا وقت آپ کا نہ لیا جائے لمبی تقریر نہ کی جائے چونکہ رات کے 4 بجے تک ہم جلسہ سنے جلسہ کریں اور فجر غائب ہو جائے مستحب کے لیے ہم فرض کو چھوڑ دیں تو ہم نے کیا سیکھا ہم نے کیا سنا اس لیے یہ وقت جو ہے بہت قیمتی وقت ہے اور آپ سلطان الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت میں شہیدان کربلا کی محبت میں اب تک بیٹھے ہوئے ہیں سر شام سے لے کر اب تک سن رہے ہیں اور سننا بھی چاہیے چونکہ آپ کو سال میں 2-4 جگہ ایسے موقع نصیب ہوتا ہے جہاں آپ کو اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنے کا اور ذکر سننے کا آپ کو موقع میسر ہوتا ہے موقع ملتا ہے ورنہ یہ تو علماء کا کام ہے آج یہاں کل وہاں وہاں تک سے وہاں اللہ کا سننا علماء کا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور نوجوان کمیٹی کی محنت کو اللہ بارگاہ میں قبول فرمائے. حضرات محترم اللہ تعالی قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے کبھی بھوک سے کبھی ڈر سے کبھی مالوں اور پھلوں اور جانوں کی کمی سے. اے اللہ ہم گنہگاروں کا اللہ اپنے گنہگار بندوں سے امتحان لے گا اللہ نیکوکاروں سے امتحان لے گا. کیسا امتحان لے گا؟ اے اللہ ہم میں سے صحیح حسین نہیں ہے پروردگار جو تیرے امتحان میں کامیاب ہو سکے جو تیرے امتحان میں اتر سکے. اے پروردگار ہم میں سے سلسلہ فاطمہ بیٹا نہیں ہے جو تیرے امتحان اور آزمائش میں کامیاب ہو سکے. اللہ ہم کیسے امتحان دیں؟ اللہ اکبر. یہی تو وجہ ہے آج دیکھیے مسلمان حالات سے کیسے دوچار ہو رہے ہیں مسلمان کیسے حالات کیسے پریشانیوں میں آفاتوں میں مصیبتوں میں گھرے رہے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے اللہ کہتا ہے ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. ہمیں ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر کچھ بھوک کچھ مالوں جانوں اور پھلوں کی کمی سے. اللہ اکبر. ایسا ماحول بن جائے گا اللہ کا امتحان لے گا ایسا وقت آ جائے گا کہ بندائے مومن ڈر جائے گا بندائے مومن خوف آ جائے گا بندائے مومن ڈر جائے گا. یہاں تک کہ بھوکے رہنا پڑے گا یہاں تک کہ پیاسا رہنا پڑے گا یہاں تک
ایسا بھی وقت آ جائے گا تو اللہ امتحان لے گا، آپ مال بھی استعمال کر دیں گے، روپیہ پیسہ بھی استعمال کر دیں گے، ایسا بھی وقت آئے گا آپ کے پاس جو زمین و جائیداد ہے وہ بھی آپ امتحان میں نکال دیں گے، آپ کے پاس جو فصلیں ہیں کھیتیاں ہیں وہ بھی برباد ہو جائے گی، وہ بھی برباد ہو جائے گی، یہ آزمائش کا وقت آئے گا کہ ہر وقت آئے گا ایسا بھی وقت آئے گا جب ایمان بچانا ہوگا، جب دین بچانا ہوگا، جب شخصیت بچانا ہوگا، جب جوان بچانا ہوگا، جب اسلام بچانا ہوگا، تو چاچا کی قربانی دے دے گے، تو چاچا کی قربانی دے دے گے، ایمان بچا دے گا، شخصیت بچا دے گا، اسلام بچا دے گا، اللہ قرآن میں کہتا ہے میرا بندہ خوشخبری ہے صبر والوں، تو آپ بیٹھے ہیں اتنی دیر لگی آپ صبر، اور آج امام حسین کربلا والوں کی محبت میں بیٹھے ہیں، شہید عالم کربلا کی محبت میں بیٹھے ہیں، وہ کیسے امتحان میں مبتلا ہوئے؟ اللہ نے شہداء سے امتحان لیا، اللہ نے صالحین سے امتحان لیا، اللہ نے صدیقین سے امتحان لیا، اللہ نے مؤمنین سے امتحان لیا، اللہ نے صالحین سے امتحان لیا، اللہ نے شہیدوں سے امتحان لیا، اللہ نے ولیوں سے امتحان لیا، اللہ نے امتحان لیا، اپنے بندوں سے امتحان لیا، جو بندہ وبشر الصابرین، خوشخبری ہے صبر والوں، اللہ اکبر۔ شاید نے کیا کہا ہے، میرے ذہن میں کچھ نعت و محبت کے اشعار یاد آ کہا جائے سنیں گے، لیکن اتنی رات کے بعد بہت خبر کیا سناؤں، لیکن آپ اتنی محبت سے بیٹھے ہیں، اتنی عقیدت سے بیٹھے ہیں، جو میں نے یہاں کی تعریف سنی تھی تو لگتا ہے کہ آپ تھوڑے دیر سنیں گے، مجھے برداشت کریں گے۔ اللہ کا سننا ہمارا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو نہ آپ سنیں جہاں اتنے بڑے دین کے مبلغ تشریف فرما ہو، اتنے بڑے دین کے خطیب تشریف فرما ہو، مفکر علامہ مفتی قربان والے قربانیاں دے رہے ہو، دے رہے ہو، انشاءاللہ جلسہ حسین جانے کربلا جلسہ یقیناً کامیاب ہوگا، سننے والے ماشاءاللہ بڑا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ، برار عقیدت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ میں غلطی کچھ اشعار پڑھوں، شاید اجمل عزیز صاحب کی طرح آواز تو نہیں، لیکن دل میں حضور کی محبت، دل میں امام حسین سے پیار ہے، کہہ دے سبحان اللہ۔ رہیں گے حشر تک باقی بہار بلا، رہیں گے حشر تک باقی بہار
جشن شہید اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جو سرور مسجد سے تیرے نام مدرسہ مفتی صاحب کہا مسجد سے تیرے نام مدرسہ سے تیرے نام میرے اللہ سرور کا جلسہ ہے حسین تیرے نام میرے اللہ سرزمین میں سرور کا جلسہ امام حسین نے کہا، بولیے سبحان اللہ، سب کچھ لٹا کے سب لٹا کے امام حسین نے کہا میرے اللہ میرے اللہ کربلا یہ سجدہ قربان میرے اللہ جینا بھی تیرے گا، مرنا بھی تیرے گا، اور امام حسین ہم شہیدان جن کے نانا دادا اسلام فرماتے ہیں وہ مراتا حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانا ملا وماتا حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ارشاد فرماتے ہیں حسین کے نانا ارشاد فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ بابا ارشاد فرماتے ہیں محمد کی آل محبت میں مرنا مومن ہے مرا یعنی اس کی ضمانت ہے نبی کی آل چٹا سامان میں سے محمد ہوا ہے آگے انعام کیا ملے
گا سے محبت کرنے سے اور انعام کیا ملے گا محبت کرنے سے ہمیں انعام کیا ملے گا اللہ کے رسول کی بارگاہ سے ہمیں انعام کیا ملے گا نبی مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں یعنی امت کی آل سے محبت رکھتا ہوا آل رسول حضور کی آل سے حسین سے شہادت کا درجہ عطا فرمایا حسین وہ امام حسین جس کے لیے نبی مصطفیٰ نے نماز سجدہ کرنا اور امام حسین جمعے کے لیے نبی مصطفیٰ خطبہ دے رہے ہیں نواز حسین محبت ہے نواز سے کہ نبی نے خطبہ مانا کر کے آقا کے نواز سے اور امام حسین سے حسن حسین سردار ہے اللہ امام حسین ہم سب کے لیے سردار اللہ اپنی محبت ہے ہم حسین سے کربلا والوں سے محبت کرنے والے ہیں امام حسین سے پیار کرنے والے ہیں امام حسین جس نے نانا کے دین کے لیے اپنا کنبل والا نانا شریعت کے لیے اپنا گھر والا نانا امام حسین جس کے لیے امام حسین نے مدینہ کا چھوڑ دیا بولے سبحان اللہ کون ہے حدیث سے ذرا سبحان اللہ مسکار بابا مولانا اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام الفضل لکھی ہے ایک روز آقا کی بارگاہ میں گئی بولی یا رسول اللہ آج رات میں نے ڈراؤنا خواب دیکھا یا رسول اللہ آج رات میں نے بھیانک سپنا دیکھا حضور کہتے ہیں آپ سناؤ آپ بیان کریں قالا انہ شدید ام الفضل کہتی ہے حضور یا رسول اللہ بہت شدید خواب ہے بہت بھیانک خواب ہے بہت بھیانک خواب ہے مصطفیٰ فرماتے ہیں خواب سناؤ
سامنے رائے منظور فضل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم پاک سے گوشت کا ٹکڑا کاٹا گیا ہے اور میری گود میں رکھ دیا گیا ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اعلیٰ نبی مصطفیٰ فرماتے ام الفضل یہ تو اچھی خواب ہے، یہ تو بہترین خواب ہے، یہ تو پیاری خواب ہے، پیاری تاریخ میری فاطمہ میں گھر بیٹی پیدا ہوگا، میری بیٹی فاطمہ بیٹے کو جنم دے گا جو سب سے پہلے یہ تو اچھی خواب ہے۔ جبریل علیہ السلام فرمانے آئی امتی سلسلوں اور ساتھ ہی ساتھ جبریل یہ بھی خبر لائے یا رسول اللہ القریب آپ کے اس نواسہ کو شہید کر دیں۔ حضور نے کہا میرے اس نواسہ حسین جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کے اس نواسے سے آپ امت شہید کر دیں گے، بلکہ امام حسین کی شہادت سے خود لال مٹی بھی لے کر کے آئے حضور سے جبریل نے رسول اللہ کہا یا رسول اللہ اس مٹی کو حفاظت سے دے، اس کی مٹی لال ہو جائے سمجھ لیجیے کہ نواسہ حسین کا وہ لال میدان میں شہید ہو گیا۔ آقا نے وہ مٹی ام سلمہ کو دیا، ام سلمہ نے مٹی شیشی کے بوتل میں بھر کے اور جس دن امام حسین شہید ہوئے کربلا میں امت میں خون ہو گیا۔ اللہ سیدہ فاطمہ نے گھر بیٹا، سیدہ فاطمہ خاتون جنت نے بیٹے کو جنم دیا۔ اچھا بیٹا پیدا ہوتا ہے، بیٹا پیدا ہوتا ہے، پورا گھر بار خوش ہو جاتا ہے، نانا نانی دادا دادی چاچا تاؤ سب منا آیا ہے، مامو آیا ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے، نانی چلی آ رہی ہے، نانا چلے آ رہے ہیں، دادا چلے آ رہے ہیں، دادی چلی آ رہی ہے، چاچا تاؤ سب خوشی منا رہے ہیں، رسگلہ مٹھائی تیسیر ہو رہا ہے، منا آیا ہے، مامو آیا ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے، جنت میں جنم دیا ہے، چھٹا فاطمہ نے بیٹے کو چنا ہے، چھٹا فاطمہ نے بیٹے کو پلایا ہے۔ نانا نبی مصطفیٰ کو اطلاع لگا، نانا نبی مصطفیٰ کو خبر دی گئی یا رسول اللہ حضور کریم نبی مصطفیٰ سیدہ فاطمہ میں گھر آئے، خوشی خوشی کریم نبی بیٹی فاطمہ میں گھر آئے، فاطمہ نے بیٹا جنم دیا ہے، مولا علی شیر اپنے شہزادے کو گود میں لے کے آئے، چاچا سے ڈھک کر رومال سے لپٹ کر گود میں لائے، نانا نبی مصطفیٰ کی گود میں دے دیے۔ نانا نبی مصطفیٰ نواسہ کو گود میں، نانا نے چادر ہٹائی، نواسہ نے آنکھیں کھول، شہزادہ نے آنکھیں کھول، اتنے میں آقا کریم نبی مصطفیٰ نے اپنا لعاب شریف تھوک شریف حسین پاک کے منہ میں ڈالا۔ نانا نواسے نے آنکھیں کھول، نانا کی نظر نواسے کے چہرے پر، نواسہ کی نظر نانا کے چہرے پر، نواسہ نانا کو دیکھ رہے ہیں، نانا نواسے کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، دونوں مسکرا رہے ہیں، نظر اتنے میں آقا ارشاد فرماتے ہیں شہزادے کا نام کیا ہے؟
علی شہزادے کا نام کا انتخاب کیا ہے. علی شیر خدا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ شہزادے کا نام تو نانا رکھیں گے. علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ شہزادے کا نام تو نانا رکھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر نواز کا نام انتخاب نواز کا نام چن رہے ہیں. جبریل امین حاضر جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب نے آپ کو سلام بھیجا ہے. آپ کو سلام پیش کیا ہے. آپ کے نواسے پر آپ کے نواسے کی ولادت کے موقع پر اللہ نے آپ کو مبارکباد پیش کیا ہے. آقا فرماتے ہیں ابھی میرے پاس جبریل آئے. جبریل نے کہا یا رسول اللہ رب نے آپ کو سلام بھیجا ہے. سلام پیش کیا ہے. آپ کو مبارکباد پیش کیا ہے. اور آپ کے نواسے کا نام رب نے حسین رکھا ہے. اس لیے سن لے جب میرے نواسے کا نام انتخاب کیا ہے. میرے نواسے کا نام حسین اللہ اکبر. تو حسین رضا کا نام رکھنے والا فاطمہ کے بیٹے کا نام انتخاب کرنے والا اللہ رب العزت. فاطمہ کے بیٹے کا نام اللہ نے چنا. فاطمہ کے بیٹے کا نام اللہ نے رکھا. اللہ کی نانا جان نبی مصطفیٰ اپنے نواسے کے دائیں کان میں آزاد اور بائیں کان میں تکبیر کرتے ہیں. بولو سبحان اللہ. دائیں کان میں آزاد بائیں کان میں تکبیر کرتے ہیں. اللہ جو آزاد کر رہے ہیں تکبیر کر رہے ہیں. نانا نواسے سے کان میں آزاد تکبیر کر بھی تھی. اس کے ساتھ گانا چاہتے ہیں. نواسہ حسین سے کان میں کہا اے نواسہ حسین آزان کی آواز تمہارے نانا نبی مصطفیٰ کی ہے. نبی کی آواز تمہارے نانا جان پر آزان نبی مصطفیٰ کی ہے. نواسہ حسین آزان کی آواز کی لاج رکھنا. اس تکبیر کی آواز کی لاج رکھنا. تو اللہ جب نانا نے امام مصطفیٰ نانا کے کیا نہیں سوال کیا. نواسہ حسین نے اپنے نانا کو جواب دیا اے میرے نانا جان آزان کی آواز پیغمبر اعظم ہے. تو کہاں سجدہ الشہداء امام حسین کا ہے. نانا جان کی آواز پیغمبر اعظم امام نبی شاہی ہے. تو کہاں سجدہ الشہداء امام علی ہے. اس لیے نانا جان آزان کی آواز سن کر کے نماز پڑھتے ہیں. نانا جان آزان کی آواز سن کر کے نماز پڑھتے ہیں. نانا جان آزان کی آواز سن کر کے ہر میں نماز پڑھتے ہیں. نانا جان آزان کی آواز سن کر کے میدان میں نماز پڑھتے ہیں. نانا جان آزان کی آواز سن کر کے کھیت میں نماز پڑھتے ہیں. نانا جان آزان کی آواز سن کر کے صحرا میں جنگلوں میں نماز پڑھتے ہیں. لیکن نانا جان آدمی کو دیتا ہے تو وہ امام حسین امام انبیاء سید الشہداء ہے کہ جو نانا سے وعدہ ہم کیسے حضور کی امت کہ آزان کی آواز سن گھروں میں بیٹھے ہوتے آزان کی آواز سن کر دکانوں میں بیٹھے ہوتے
آسان کی آواز سن کر موبائل سے مصروف ہوتے ہیں. کیسے حسین کیسے رسول اللہ مسجد میں اذانیں ہو رہی ہیں اور نوجوان ہے بزرگ ہے بیٹھ بیٹھ کے آپ گھر میں دکان میں بیٹھ بیٹھ کے امام حسین ہمیں یہ تعلیم دیا ہے. امام حسین ہمیں پیغام دیا ہے کہ تلوار کے سائے میں رہو, سسام میں رہو, جنگل میں رہو, میدان میں رہو, جہاں بھی رہو. جب آسان ہو جائے سب سے پہلے رب کے وعدہ کر لو, رب تو عزیزی لو, اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے. بولو سبحان اللہ. ایک شاعر نے کیا کہا ہے, ذرا محمد سے بولے سبحان اللہ. مصطفیٰ کا پیارا ہے فاطمہ کا شہزادہ, فاطمہ کا شہزادہ, فاطمہ کا شہزادہ. مصطفیٰ ظالموں کے ہاتھوں میں کیسے ہاتھ دے گا, کیسے ہاتھ دے گا, کیسے ہاتھ دے گا کہ ظالموں کے ہاتھوں جس نے میری خاطر اپنا سر کالا, اپنا سر کالا, جس نے میری خاطر اپنا سر کالا, اپنا سر کالا, علی کا بیٹا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد حضرت امیر معاویہ کا بیٹا یزید بن نبی خلیل تختہ نشین ہوا, تختہ پر بیٹھے ہوئے مدینے کے گورنر ولید سے کہا, اے ولید, امام حسین علی سے کہہ دو کہ وہ یزید کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے کر بیعت قبول کر لے. امام حسین علی ان تمام مفقہ تمام ساتھیوں سے کہہ دو کہ یزید سے بیعت قبول کر
مدینے کے گورنر امام حسین کو بلا لا کے حجرے میں ادب کے ساتھ عرض کیا یا امام یزید پلید نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر دے کر کے بیعت قبول کریں. جب یزید کا یہ جملہ سنا تو امام حسین کے رگوں میں خون حیدری جوش ہوا. امام حسین نے کہا یہ وہ مقدس ہاتھ ہے جن کو نبی چومتے رہے، سیدہ فاطمہ چومتی تھی، حضرت علی شیر خدا چومتے تھے. یہ وہ پاک ہاتھ نام ہاتھ پر کبھی دے نہیں سکتا. میں اپنا یزید کے نام پر دے نہیں سکتا، اس لیے کہ یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے، یزید تاریخ کے سلام ہے، یزید خیر محمد حلال سمجھتا ہے، یزید شریعت کے حدود کو پامال کرتا ہے. میں نبی کا نواسا شیر خدا کا شہزادہ، میں شریعت کو عمل کرنے والا یزید کے ناپاک پر کیسے سرحد دیکھے گا. امام حسین نے مدینے کے گورنر سے کہا کہ میرا پیغام یزید سے کہہ دو کہ امام حسین تمہارے نام نہیں دیں. جب امام حسین کا پیغام مدینے کے گورنر ولید نے یزید کو سنایا تو چونکہ یزید اپنی طاقت کے بل بلتے پر گھمنڈ میں چور تھا. یزید نے کہا مدینے کے گورنر سے اے ولید اگر حسین پاک نہیں قبول کرتے، اپنا ہاتھ نہیں دیتے تو حسین علی سے کہہ دو کہ پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے، لڑائی کے لیے تیار ہو جائے. پھر مدینے کے گورنر امام حسین سے کہا اے امام حسین اگر اپنا ہاتھ آپ نہیں دیتے ہیں تو جنگ کے لیے یزید کے ساتھ تیار ہو جائیے، یزید کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جائیے. بار بار یزید کی طرف سے یہی ہوتا ہے، یہی سوال اگر ہاتھ نہیں دیتے ہیں اے حسین علی اگر ہاتھ نہیں دیتے ہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیے، لڑائی کے لیے تیار ہو جائیے. امام حسین نے جب صورت دیکھا کہ یزید جبر و تشدد تم چکا ہے، ہر حال میں میرے ساتھ جنگ کرے گا، نانا کے شہر میں خوبی کرے گا، مدینہ طیبہ میں پیار گستاخی کرے گا، مدینہ شہر میں قتل و غارت کرے گا. امام حسین سے فیصلہ کیا کا نواسا، امام انبیاء کا نواسا علی کے ہوتے ہوئے نانا کے شہر مدینہ میں اگر قتل و غارت ہو، یا ہو بیعتی ہو، میں حسین ابن علی حسین ابن علی اپنی پادشاہی نانا شہر چھوڑ مکہ چلا جاؤں گا، لیکن نانا کے شہر میں قتل و غارت ہونے نہیں دوں گا، نانا کے شہر میں نہیں ہونے دوں گا. امام حسین یہ فیصلہ کیا، اپنے گھر کے تمام افراد سے کہتے ہیں، شہزادے سے کہتے ہیں، بی زینب بی شہربانو سے کہتے ہیں، تمام رفقا سے کہتے ہیں کہ آپ رخت سے سربانو، زادے سے سربانو. اس لیے کہ یزید جب وہ تشدد پر تل چکا ہے، ان کے پاس حکومت ہے، ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس سپاہی ہے، ان کے پاس لشکر ہے. اور عالم نانا کے شہر مدینہ میں قتل و غارت کرے گا، بیعتی کرے گا. اور حسین ہم علی کے گھر والے کا پیغام دیتے ہیں، محبت کا پیغام دینے والے ہماری موجودگی میں اگر نانا کے شہر میں گستاخی بیعتی ہو، یہ کمال نہیں آیا، اس لیے نانا کا شہر چھوڑ دیں گے، لیکن شہر مدینہ میں قتل و غارت نہیں ہونے دیں گے، شہر مدینہ میں بیعتی اور گستاخی ہونے نہیں دیں گے. سب لوگ رختے سے سرپاتے ہیں، زیادہ سفر پر جا لیتے ہیں. اب آپ کی رات تاریخی میں آخری رات میں امام حسین اپنے شہزادے سے، اپنے بھتیجوں سے، اپنی بیوی شہربانو سے، اپنی بہن زینب سے، بیٹی سکینہ سے، تمام رفقا سے کہتے ہیں چلو نانا کے مزار پہ آخری بار سلام کر لیتے ہیں، نانا کے مزار پہ آخری ہم حاضری پیش کر دیتے ہیں. جنت البقیع کی ماں فاطمہ کے مزار پر ایک بار فاتحہ خوانی کر لیتے ہیں، آخری بار ماں فاطمہ کو سلام کر دیتے
ہیں ماں فاطمہ کو سلام پیش کرتے ہیں اور وہاں سے رخصتی لیتے ہیں نانا جان کے مزار سے فاتحہ پڑھ کے دعا مانگ سلام پڑھ کے لیتے ہیں امام حسین سے تمام شہزادے کو لے کر نانا جان کے مزار سے گئے نانا کے مزار سے سلام کیا نانا جان میں آیا وہی نواز صاحب جس کو آج کے کاندھے پہ بٹھایا تھا نانا جان میں آیا وہی نواز صاحب جس کے لیے آپ نے سچا لمبا کر دیا تھا نانا جان میں آیا وہی نواز صاحب جس کے آپ چونتے بھی تھے سنتے بھی تھے نانا جان آپ سے جو وعدہ کیا تھا وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے نانا جان جو آپ سے وعدہ کیا تھا وعدہ نبھانے کا وقت آ گیا ہے نانا جان حسین کا امام حسین نانا جان کے مزار اقدس پہ فاتحہ ثانی کل خان دعا نانا جان کو سلام محبت پیش کرتے ہیں نانا جان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اب عالم روحانیت میں امام حسین نانا کے مزار سے اجازت ہوتی ہے کہ نانا جان امام حسین نانا جان کے مزار سے سنت الباقی امام فاطمہ کے مزار سے حاضر دیتے ہیں سلام کرتے ہیں اور فرماتے ہیں امام حسین اے ماں فاطمہ آپ نے اپنا خون جگر اس مقصد سے لایا آج آپ بیٹے حسین سے وہ مقصد پورا کرنے جا رہا ہے ماں فاطمہ اپنے بیٹے حسین کو اجازت دو اے ماں فاطمہ آپ نے سچ سے حسین کو پالا وہ مقصد پورا کرنے جا رہا ہے اس لیے ماں فاطمہ اجازت دے اے ماں فاطمہ یہ بیٹے حسین کا سلام یہ لو فاطمہ اپنے بیٹے حسین کے لیے دعا کر دو ہر بیٹا بلانا میدان میں شہید ہو رہے ہیں امام حسین فاطمہ کی قربت پہ حاضر دے سلام کرتے ہیں بھائی حسن سے مزار کو سلام کرتے ہیں جنت البقیع میں تمام صحابہ کے مزار کو سلام کرتے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر دیکھو رسول اللہ کو سلام کرتے ہیں دعا مانگ کر رخصت ہوتے ہیں اللہ اکبر یہی رک کر کے ایک رکا سمجھانا چاہتا ہوں یہی رک کر کے محبت کا پیغام دینا چاہتا ہوں امام حسین امام علی مقام پر مدینہ طیبہ میں کربلا جانے سے پہلے جو مصیبت کا وقت آیا پریشانی کا وقت آیا آفات کا وقت آیا تو میرے امام نانا جان کے مزار پر حاضری دینے کے لیے حاضر ہو گئے امام حسین نانا کے مزار پر حاضر ہو گئے اب اگر سنیوں حسینیوں اگر مصیبت پر پنجواز شریف تم علال حضر بارگاہ جا رہے ہو اگر پریشانی کے ہو محمد سنانی کے جو جا رہے ہو اگر آپ کے وقت نظام بن اولیاء دلی جا رہے ہو اگر تم مصیبت کے وقت احمد رضا کی بارگاہ میں شریف حاضر ہو رہے ہو اگر تم پریشانی کے وقت وارث سے سلطان بارگاہ کے واسطے جا رہے ہو بلاؤ کے بعد اجمیر معلا خادم نواز کی بارگاہ میں حاضر ہو اگر تم پریشانی کے بعد کے وقت سے آیا کی بارگاہ میں شریف جا کے حاضر ہو اگر کوئی تمہیں بندہ شریف جانے سے روکے اگر کوئی تمہیں جو شریف محمود کی بارگاہ میں جانے سے روکے اگر کوئی تمہیں بارگاہ شریف امام رضا کی بارگاہ میں جانے سے روکے اگر کوئی تمہیں شہنشاہ عالم بنا وارث سے کی بارگاہ دیوا شریف جانے سے روکے اگر کوئی تمہیں ساسا بن اولیاء کی بارگاہ دلی جانے سے روکے اگر کوئی تمہیں خواجہ جان نواز الولی کی بارگاہ میرے معلا جانے سے روکے مصیبت کے وقت پریشانی کے وقت آفت کے وقت رکاوٹ کے وقت صرف کوئی بات نہیں ہے بلکہ سنت امام حسین سنت امام حسین میرا نام آقا حسین نانا کے مزار سے ہاتھ دے کر کے آیا ماں فاطمہ کے مزار سے ہاتھ دے کر سلام کر
جب آئے آکے چلو مکہ کا سفر کیا جائے اور ٹائم دیکھا تو امام نے دیکھا کہ نماز تہجد کا وقت ہو گیا. بولے سبحان اللہ. نماز امام حسین فرماتے ہیں میرے شہزادے شہزادی میری بیوی شہر والوں میری بہن سائنہ بیٹی ششیدہ سفر تو ہوگا لیکن اس وقت نماز کا ٹائم ہے. نماز وضو کرو نماز سبحان اللہ. وہ امام جو جنتی جمال وہ امام جو دنیا کے پھول ہے وہ امام ان کے بارے میں نبی فرماتے ہیں حسین وہ نماز کا اتنا خیال کہ مصیبت میں بھی نماز پڑھے آفات میں بھی نماز پڑھے اندھیرے میں بھی نماز پڑھے سفر میں بھی نماز پڑھے حج میں بھی نماز پڑھے فرض نماز پڑھے سنت نماز پڑھے ہم کیسے حسین سے غلام کہ نماز نہیں پڑھتے پھر کہ محرم کا جب چاچ ہوتا ہے تو ڈھول تاجے لاٹھی یہ ناجائز کیا یہ حسین کا سلسلہ ہے. میرے امام کی خدمت مادہ بلا ہوا میرے امام اس مصیبت میں گھری قرآن کو یاد کیا نماز کے لیے اللہ اکبر. اور جو نماز سے پیار کرتا ہے جو قرآن سے پیار کرتا ہے جو ذکر و اذکار کرتا ہے جو تسبیح تحلیل کرتا ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ انہیں ایسے ہی پیار کرتا ہے. اللہ انہیں ایسے ہی ان کا مقام بلند دیتا ہے جیسے میرے حسین کا مقام سب لوگ وضو کر کے نماز تہجد میں مصروف ہو گئے. نماز تہجد کے اوپر کی فارغ ہوئی اذان فجر کی اذان سے صبح صادق سے پہلے امام حسین مدینہ شہر جا رہے ہیں مدینہ شہر سے سفر کر رہے ہیں سفر کا آغاز کر رہے ہیں اور نانا جان کے مزار کو دیکھ کے سلام کر رہے ہیں. وہ نانا شہر جس شہر مدینہ میں امام حسین پلے جس شہر مدینہ میں امام حسین پلے جوان اس شہر مدینہ کی گلیوں میں امام حسین کھیلے پرورش پائے جوان ہوئے وہی شہر مدینہ ہے. شہر مدینہ میں امام حسین نانا کے کاندھے پہ چڑھ کے امام حسین گھومتے رہے. آج شہر مدینہ کو چھوڑ رہے ہیں. ماما کی تربت پر بدائی ماما کی تربت سے رخصت ہو رہے ہیں. نانا کے مزار مقدس سے جدا ہو رہے ہیں. مسجد نبوی سے دور جا رہے ہیں. شہر مدینہ کو الوداع کہہ رہے ہیں. امام حسین تمام شہزادوں کو تمام ساتھیوں کو لے کر کے مدینہ سے مکہ کے لیے سفر امام حسین مدینہ سے نکل جاتے ہیں مکہ کے لیے روانہ. اب امام حسین مدینہ سے مکہ آ رہے ہیں. ادھر مکے کے لوگوں کو معلوم ہو گیا مکے کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ نواسائے رسول مدینہ کی سکونت کو چھوڑ کے مکہ آ رہے ہیں. مکے میں رہیں گے. مکے میں انقلاب آ گیا تھا. مکے میں خوشی کا ماحول تھا. مکے کے لوگ خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ نواسائے رسول مدینہ سے مکہ آنے والے ہیں. سفر پر صعوبتوں کو برداشت سفر کی مشکلات کو سامنا کر کے امام حسین بچوں کو لے کر کے شہزادوں کو لے کر کے بیوی بچوں کو لے کر کے جب مکہ کے حدود میں داخل ہوتے ہیں مکے کے لوگوں نے دیکھا نواسائے رسول آ رہے ہیں. نواسائے رسول آ رہے ہیں. حسین علی تشریف لا رہے ہیں. تو مکے کے لوگوں نے امام حسین کا حسین کا حسین کا
جیسے امام حسین مکہ میں پہنچے لوگوں نے امام حسین کسی نے دست پاک کو گوشا دیا، کوئی قدم پاک کو چھو رہے ہیں، کوئی امام حسین کو گلے سے لگا رہے ہیں، کوئی امام حسین سے بچوں سے پیار کر رہے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ پھر مکہ سے امام حسین کا سفر ہوا کربلا کے لیے۔ ایک شاعر نے کیا اچھا چلا ہوا اس کی یہاں حکمت کا ایک شعر پڑھ دیتا ہوں، ذرا محمد سے کہہ سبحان اللہ۔ کربلا میں آئے رسول باب سیدہ ہو، کربلا میں آئے رسول باب سیدہ ہو، آئے ہیں دین کا حسن بچانے کے لیے، آئے ہیں دین کا حسن بچانے کے لیے۔ اگر یہاں جنگل سے شیر آ جائے آپ لوگ بیٹھے رہیں گے؟ شیر جانتے ہیں؟ شیر جو انسان کو کھا لیتا ہے، جانور کو کھا لیتا ہے۔ اگر یہاں شیر آ جائے آپ لوگ رہیں گے؟ ہم لوگ بھی نہیں، ہم لوگ بھی اٹھ کے چلے جائیں گے۔ لیکن شیر انسان کو کھا جائے گا، چیر کھا ڈالے گا، جان بچانا فرض ہے، اس لیے آپ بھی چلے جائیں، ہم سب چلے جائیں۔ کسی سے ہے امام حسین سے امام حسین سے حضرت علی جب میدان کربلا میں آئے ہیں، جب تو یزید کہ شیر خدا کا پوتا ہے، علی اکبر شیر خدا کا پوتا ہے، سیدہ فاطمہ کا بیٹا ہے۔ یزید سراغ ڈھونڈ رہے تھے اپنے منہ کو چھپانے کے لیے، پناہ گاہ ڈھونڈ رہے تھے اپنی جان بچانے کے لیے، اس لیے کہ میدان اندر وہ بلانے میں حسین کا بیٹا شیر خدا کا پوتا علی اکبر شیر کی طرح تو یزید پناہ گاہ، یزید جان بچانے کے لیے اپنے کو چھپانے کے لیے اور پناہ گاہ ڈھونڈ رہے تھے۔ شاعر نے کیا ایک عمدہ شعر کہا ہے، ذرا مجھ سے کہہ دے سبحان اللہ۔
آئے ہیں دل کا گلشن بچانے کے لیے، آئے ہیں دل کا گلشن بچانے کے لیے۔ بچانے کے لیے آئے ہیں دل کا گلشن بچانے کے لیے۔ حضرات امام حسین جب مکہ پہنچے تو مکہ پہ انقلاب، مکہ میں جشن کا ماحول، ادھر کوفہ کے لوگوں کو پتہ چلا، کوفیوں کو معلوم کہ نواسائے رسول مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گئے، تو اب کوفے کے لوگوں ایک میٹنگ رکھی اور میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا سب نے کہ نواسائے رسول کو مکہ سے مکہ سے کوفہ لایا جائے۔ کوفے کے لوگوں نے سب کے ساتھ اور سب نے چٹھی لکھی، خط لکھا امام حسین ہم سارے لوگ آپ کے نانا جان کے غلام، آپ کے بابا کے غلام، آپ کے غلام، اس لیے ہم سارے یزید کی بیعت سے انکار کرتے، یزید کے قول یزید کے کالا نامہ ہم سب عاجز و ذلیل، اس لیے اے امام علی مقام جتنی جلد ہو سکے آپ آواز سے صفا آ جائیے، اپنے نانا جان کے امتیوں کو بیعت کرنے کے لیے، اپنے نانا جان کے امتیوں کو مرید بنانے کے لیے اللہ اکبر چٹھی لکھے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر ایک تا 10 دن کے اندر امام علی مقام کی بارگاہ میں بابا پھر چٹھی آتی ہے اور آخری خطوط کے آخری چٹھیوں کے عنوان تھے جو اس میں آخری جملے تھے، اس طرح سے اے نواسائے رسول اگر آپ اپنے نانا جان کے غلاموں کو بچانے کے لیے مکہ سے صفا نہیں آتے اور اپنے نانا جان کے غلاموں کو یس حوالہ دیتے ہیں، نانا جان کے امتی یس حالت اور آپ چھوڑ بیٹھے ہیں اور ہر مزدور ہو یس جب میدان محشر میں پوچھا جائے اے نواسائے رسول، جب میدان قیامت میں پوچھا جائے، میدان قیامت میں یہ گواہی دی گئی قسم سے کہتے ہیں نواسائے رسول کو دعوت دے کے بلایا، حسین بن علی کو وعدہ کے بلایا، جانا قربان کرنے کا وعدہ کیا، نبی کے نواسے کو بلایا، نبی کے نواسے سے دعوت دی، حسین بن علی کو دعوت دی، لیکن نبی کے نواسے سے اپنے نانا جان کے امتیوں کو بیعت کرنے کے لیے مکہ سے کوفہ نہیں آئے، میدان محشر میں ہم سارے کوفی یہ گواہی دیں گے۔ اب اس سوال کا
اس سوال امام حسین کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. امام حسین نے مکہ سے کوفہ آنے کی تیاری کی. تو مکے میں جو سربراہ لوگ تھے، دانشور حضرات تھے، جو معتبر صحابہ کرام تھے، ان سب سے کہا حضور آقا حسین ہم کربلا نہ جاؤ، کوفہ نہ جاؤ، اس لیے کہ کوفہ کے لوگ دغے باز ہوتے ہیں، دھوکے باز ہوتے ہیں. امام حسین نے کہا یہ چٹھیاں پڑھیے، یہ خطوط پڑھیے، میرے نانا کے غلام نے مجھے کیسے عصمت دے کر کے اور کیسے وعدہ کے بلایا، اگر نہیں جاؤں گا تو اس کا جواب، اس کا بدلہ میرے پاس میدان محشر میں کچھ نہ ہوگا. تو مکے کے لوگوں نے کہا آقا حسین آپ جانے سے پہلے کسی کو بھیج دیا جائے، آپ کا نائب بن کر کے پہلے کوفہ پہنچ جائے، کوفہ کے حالات کا جائزہ لیں. اگر کوفہ کے لوگ آپ کے غلام ہیں، آپ کے نام پر مر مٹنے کو تیار ہے، نچھاور کرنے کو تیار ہے، تو وہ آپ جو نائب بن کے جائے گا وہ آپ کو چٹھی لکھے گا. جب ان کی چٹھی آ جائے گا، ان کا پیغام آ جائے گا، آقا حسین آپ چلے جائیے گا. تو امام حسین نے اپنے چچے زادے بھائی مسلم بن عقیل سے کہ میرے بھائی مسلم بن عقیل، اب تم میرا نائب بن کر کے کوفہ جاؤ اور کوفہ پہنچ کر کے وہاں کے لوگوں کے حالات کا جائزہ لو کہ وہاں کے لوگ حقیقت میں اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، رسول اللہ کے گھر والوں سے سچی عقیدت رکھتے ہیں. اگر ایسا ہے مسلم بن عقیل تم مجھے چٹھی لکھو، جب تمہاری چٹھی میرے پاس آ جائے گا تو میں بھی سب چھوڑ کے سب کو لے کر کے کوفہ سارا حکمت عملی کو اپنایا، سارا طریقوں کو اپنایا، لیکن جو نانا سے وعدہ کیا تھا وہ تو آیا ہے نا، تو پورا کرنا ہوگا. مسلم یہاں سے آپ دل کا دو روح ہو جائے گا. امام حسین بھائی مسلم بن عقیل وہ کوفہ جائیں گے، ٹھیک کوفہ پہنچیں گے، وہاں کے لوگ ویلکم کریں گے، استقبال کریں گے، نام لگائیں گے، ہاتھ چومیں گے، پیر چومیں گے، خوب نذرانے دیں گے، خوب ان کے بچے محمد ابراہیم سے بھی پیار کریں گے. مسلم بن عقیل اپنے دونوں بیٹے کو لے گئے، چھوٹے 8-9 سال کے شہزادے، ان سے بھی پیار اتنی کہ ہمیشہ ان کے ارد گرد لوگوں کو پھر لگے رہتے ہیں. لیکن ان دنوں میں یزید جاسوس، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا مسلمان کو پہ ٹاکا پیسہ پہ بک جاتے ہیں، روپیہ پہ بک کر کے روپیہ پیسہ پہ بک کر کے ایمان عقیدے کا سودا کر لیتا ہے، اسلام کا پرواہ نہیں کرتا، شریعت کا پرواہ نہیں کرتا، اپنے ایمان عقیدے کا پرواہ نہیں کرتا، روپیہ پیسہ پہ بک جاتا ہے، دولت پہ بک جاتا ہے، مال پہ بک جاتا ہے. لیکن جو سچا حسینی ہوتا ہے مال پہ بکتا نہیں ہے، روپیہ بکتا نہیں ہے، اس سے نہیں آیا کا ایمان کی محبت کے لیے چاروں کے مزاج پیش. خیر مسلم بن عقیل وہاں سچ مچ وہاں کے لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور سب لوگ امام حسین کے نام پر ایک ہفتہ 12 دن کے اندر 10,000 سے زائد کوفیوں نے امام حسین کے نام پر بیعت قبول کی. اللہ پھر دھیرے دھیرے بغاوت شروع ہو جاتا ہے. ادھر امام مسلم بن عقیل نے جب دیکھا تو واقعی امام حسین سے غلام ہے اور ہفتہ 10 دن میں 12,000 لوگوں نے حسین کے نام پر بیعت قبول کی. ادھر چٹھی لکھ دیتے ہیں مسلم بن عقیل، خط دیتے ہیں اور خط لکھ کر کے قاصد کو دیتے ہیں کہ تم جاؤ مکہ امام حسین تک میرا خط پہنچا دو، وہ بھی جب امام حسین سے کوفہ آ جائیں گے. ادھر چٹھی لکھ کر کے قاصد کو دے کے بھیج دیتے ہیں. ادھر کوفے میں بغاوت اور نفرت پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. کوفہ کے لوگ بہت جلدی بدل جاتے ہیں، وہ جلدی دھوکہ دے دیتے ہیں، وہ جلدی وعدہ خلافی کرتے ہیں، حالت پر آ جاتے ہیں، رنگ میں آ جاتے ہیں اور پھر وہاں کے حالات کو مزید کوفہ کے لوگوں کو پڑھانے کے لیے دمشق میں جو یزید بیٹھا تھا اس نے پھر عبید اللہ کوفہ کا گورنر بنا
چونکہ اس وقت کفار کا گورنر تھا نعمان بن بشیر، وہ اہل بیت کا غلام تھا، چاہنے والا تھا، اس نے کوئی مداخلت نہ کی، مسلم عقیل کے معاملات میں کوئی شخصی نہ کسی پر ظلم و ستم نہ کیا، تو کچھ لوگوں نے جاسوسی کی اور کی وجہ کہ تمہارا گورنر کچھ نہیں کرتا، تمہارا گورنر تمہارے حکم پہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ امام حسین کا نائب بن کر کے مسلم عقیل آ گئے، سارے طرح کے لوگ امام حسین کے نام پر بیعت قبول کر رہے ہیں۔ ایسے ہی رہے حال رہا تو کچھ دنوں میں کوفہ میں تمہارا نام دینے والا ہوگا، چاہنے والا ہوگا، تمہاری حکومت ہوگی۔ تو یزید دمشق میں تھا، اس نے چٹھی لکھ کر کے عبید اللہ بن زیاد، یہ بڑا مکار آدمی تھا، بڑا فسادی تھا، بڑا فتین تھا، بڑا دنگا باز تھا، یہ لالچ کو لالچ حکومت کی یزید، یہ بصرہ سے کوفہ خیر یہاں سے طریقہ دور ہو جاتا ہے۔ مسلم عقیل کی شہادت، ان کے بچوں کی شہادت، اور جس دن مسلم عقیل کی شہادت ہوتی ہے اسی امام پاک کی بارگاہ میں مسلم کی چٹھی پہنچ جاتی ہے، مسلم کی حضرت مسلم عقیل کا قصاص ہو جاتا ہے، اور امام حسین مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ کہنے سننے سے زیادہ اللہ مجھے آپ بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت آ چکا ہے، ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے، اللہ حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسین سے محبت نہ جھلائے، حسین سے محبت پہ ہم سب کو موت عطا فرمائے۔ توبہ استغفار پڑھیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔